أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق اللہ العظیم. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، نیک کام کیے، لندخلنہم، ہم ضرور بالضرور انہیں داخل کریں گے. لا تاکید کے لیے، اور پھر نون مشدد، تاکید ثقیلہ جسے ہم کہتے ہیں، دو بار. لندخلنہم، ہم ضرور انہیں داخل کریں گے، فی الصالحین، صالحین میں. اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ، ماں نے جو مرن برت رکھا تھا، ہنگر سٹرائک، میں کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی جب تک نہ تم واپس آ جاؤ اپنے مذہب میں. لیکن بہرحال بیٹے نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا اگر آپ کو 100 جانیں بھی ملے اور ایک ایک کر کے ساری جانیں چلی جائیں تو میں پھر بھی واپس آنے والا نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے وہ ختم کر دیا تھا اپنا وہ ہنگر سٹرائک، بھوک ہڑتال. تو بلکہ یہ بھی ایک روایت ہے کہ وہ پھر ایمان بھی لے آئی تھی. اب اس کے بعد یہ والی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے انہیں ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. اب یہ حوصلہ افزا آیات ہے. ذرا اندازہ کیجئے اس وقت حالات کیا تھے کہ جو ہم نے بعد میں دیکھا بھی، بدر میں کیا ہوا، یہاں کیا ہوا، مکہ میں کس قسم کے کیا حالات تھے، پھر بدر میں کیا ہوا. عتبہ بن ربیعہ جو مشرکین کے ایک سردار تھے، ان کا بڑا بیٹا حضرت حذیفہ ایمان لے آتا ہے اور چھوٹا بیٹا ولید جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا ہے. پھر بدر میں سب سے پہلے مارے جانے والوں میں یہ دو تھے، عتبہ اور اس کا بیٹا ولید. اب دوسری طرف حذیفہ، ایک طرف ایک بھائی اور اس کا باپ قتل ہو جاتا ہے. اس کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. ٹھیک ہے کہ وہ ایمان بڑا پختہ تھا، کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال انسانی جذبات ہیں. انسان ہونے کے ناطے اپنے سامنے اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھیں، قتل ہوتے ہوئے، بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھیں، تو یہ بہت بڑے قسم کے حادثات ہوتے ہیں زندگی میں. تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ دیکھو ایمان جو لے آتا ہے اس کے بعد عمل صالح کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ ان کو ہم داخل کریں گے ضرور صالحین میں. یعنی ایک دھارس بنائی جا رہی ہے. اگر آپ کا باپ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، آپ کا بھائی آپ سے چھوٹ جاتا ہے، آپ کا گھر آپ سے چھوٹ جاتا ہے، آپ کا مال، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد آپ سے چھوٹ جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس ہم آپ کو ایک ایسی سنگت دے رہے ہیں، ایک ایسا ساتھ دے رہے ہیں، ایسے ساتھی ہم آپ کو دے رہے ہیں جیسے ساتھی کسی کے پاس نہیں ہو، یا جس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں، کہ انبیاء کے ساتھ آپ کی سنگت ہوگی. تو یہ دونوں کے لیے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے. دنیا میں بھی ان کو ایسے لوگوں کا ساتھ ملے گا، حضور جیسی شخصیت کا ساتھ، صدیق اکبر جیسی شخصیت کا ساتھ، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی وغیرہ جیسے عظیم انسانوں کا ساتھ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. وہ آیت یاد رہنی چاہیے، سورۃ النساء کی آیت جو ہم پڑھ چکے، آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب دیکھیے جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ہوں گے اس روز ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے اچھے رفیق ہیں یہ۔ رفیق کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، رفق سے نرمی۔ مرفق اس صوفے کو کہا جاتا ہے، مرفق جو انتہائی آرام دہ صوفہ ہو، جس میں انسان ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ گویا یہ ایسے ساتھی وہاں جنت میں ملیں گے، دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں جنت میں ایسے ساتھی ملیں گے جن کے لیے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے، ہم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے ادب کے لیے، اس کے سامنے ہم بالکل ٹانگیں پھیلا کر نہیں بٹھا سکتے۔ لیکن رفیق ایسے دوست کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ آدمی کھل کر بیٹھ سکے، اچھی طرح سے دل کی باتیں کر سکے اور ریلیکس ہو کر بیٹھے۔ تو یہ ایسے ساتھی ان کے ہوں گے کہ بالکل گھل مل کر یہ وہاں رہیں گے، انتہائی پریم ہوگا، محبت ہوگی، اور ایک دوسرے کے دل کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں گے وہاں پہ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے رفیق ہوں گے۔ وہ یہ اس میں ہمارے لیے بڑا زبردست سبق ہے، ہمیں بار بار دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے بھی یہاں کوئی ہمارا آرام چھن جاتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے برعکس کتنی بڑی چیزیں ہم کو ملنے والی ہیں، کتنی عظیم چیزیں ہم کو ملنے والی ہیں اگر ہمارا آرام چھن جاتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہمیں کسی کی باتیں سننا پڑتی ہیں، اگر ہمیں کچھ گالیاں سننی پڑتی ہیں، کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کے برعکس اس کے عوض بہت ساری چیزیں اور بہت بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان جو لے آئے، صالح عمل جو کرے، تو ہم ضرور بالضرور انہیں داخل کریں گے نیک بندوں میں، اپنے نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، مَن یقول، جو کہتا ہے، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اور جب اسے ستایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، تو بنا لیتا ہے وہ یا سمجھ لیتا ہے وہ لوگوں کے اس تکلیف کو کا عذاب اللہ، جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمارے دل تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے خوب جاننے والا، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو کچھ ہے لوگوں کے سینوں میں، جو کچھ ہے لوگوں کے دلوں میں۔ یہاں بھی ٹھیک طرح سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے جو بڑا اہم نقطہ ہے، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، ایک شخص وہ کیا کہتا ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے، یعنی ہے ایک وہ کہتا ہے ہم ایمان لے آئے، جس طرح سے آغاز میں بھی ہم نے یہ پڑھا۔ تو اس کا نقطہ جو بیان کیا امام رازی نے، بڑا شاندار نقطہ کا، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ایمان لے آیا، کہنا چاہیے تھا میں ایمان لے آیا، کیا کہتا ہے ہم ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس نقطے کو سمجھیں آپ کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھ، ذرا آہستہ آہستہ پڑھو۔ آمنت باللہ نہیں، آمنا باللہ کہا اس نے، کیوں کہا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بالکل ان عام مومنین کے ساتھ جیسے یہ ہے بس ویسا ہی میں بھی، ویسا ہی میں بھی دکھوں۔ اور مثال دی ہے انہوں نے، ایسی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی فوج کہیں حملہ کرنے جاتی ہے، جب وہ وہاں سے کامیاب ہو کر آتے ہیں، محاذ سے جب کامیاب ہو کر آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک بزدل آدمی بھی تھا جو بالکل کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب وہ واپس آتی، پھر جب وہ گھر میں آ کر یا لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، پھر ہم نے یہ کیا، پھر ہم وہاں گئے، پھر ہم وہاں گئے، وہ خود کہیں چھپ کر بھی بیٹھا ہو،
گویا اپنے آپ کو ان کے ساتھ برابری کرنے کے لیے کہ میں بھی ان کے ساتھ برابر کا شریک تھا. تو یہاں وہ مثال دی امام راضی نے، کہا کہ لوگوں میں ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اسے تھوڑی سی تکلیف دی جاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کی طرف سے اس راہ میں، دین کی راہ میں، تو اسے سمجھ بیٹھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہے. یعنی ابھی تو اسے نقصیر بھی نہیں پھوٹی ہے، ابھی تھوڑی سی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر پایا، حالانکہ اللہ کے عذاب کو اس نے شاید نہیں جانا ہے کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے. اس نے کہا، اس نے یہی سوچا پھر پتہ نہیں دیکھتے ہیں کیسا ہوگا وہ عذاب، فی الحال تو اس عذاب سے ہم بچیں، یہ پریشانی، یہ دکھ. اور دوسری بات اس کے بارے میں کہی، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، کہ اگر آ جائے گی تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد تو یہ ضرور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. گویا اگر تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھی چلے جائیں، علیحدگی اختیار کریں، لیکن جب آپ کامیاب ہو کر آئیں گے تو پھر یہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، کہیں گے ہمارے دل تمہارے ساتھ تھے، ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. یعنی اگر کہیں بھی تھے. یہ سورہ احزاب میں جو پڑھیں گے انشاءاللہ جلدی ہم، اس میں غزوہ خندق بھی جسے ہم کہتے ہیں، وہاں جب بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی اس وقت مومنین، جن کے بارے میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی بڑا انتہائی خوفناک حالات تھی. تو اس حال میں کچھ منافقین جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم گھر جائیں گے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے جو گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ تھے نہیں، وہاں حضور نے انتظام کر رکھا تھا، کچھ محافظیں رکھے تھے، لیکن وہ جانا چاہتے تھے، وہ بھاگنا چاہتے تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ بھاگنا چاہتے تھے، بہانہ کر رہے تھے. اور ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جب کامیاب ہو جائیں گے آپ، جب آپ کو فتح نصرت ملے گی، اس وقت وہ کہیں گے نہیں ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہمیں مجبوری تھی اس لیے ہم گھر جانا چاہتے تھے. تو یہ منافقین کا ایک کردار یہاں ظاہر ہو رہا ہے. فرمایا کہ ان کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ، کیا اللہ تعالی خوب جاننے والا نہیں ہے، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے. یعنی اسے تو معلوم ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے لوگوں کے سینوں میں کیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور البتہ اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کرے گا. یہاں پھر وہی بات جو میں نے کل کہی تھی، ظاہر کرے گا ضرور اللہ تعالیٰ الذین آمنوا، ان کو بھی جو ایمان والے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقین کو بھی. یہ آیت جو ہے مکی قرآن میں صرف ایک جگہ لفظ منافق آیا ہے، وہ یہ آیت ہے. پورے مکی قرآن میں سورہ حج میں ہم پڑھائے، وہاں منافقین کا کچھ کردار تو آیا اس میں، لیکن لفظ منافق وہاں بھی نہیں آیا ہے. یہاں لفظ منافق ایک جگہ آیا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں آغاز ہی میں بتا دیا، وہ جو ہم کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، تو آغاز ہی میں کہ اگر ابھی نفاق آ رہا ہے آپ کے دل میں، ابھی موقع ہے. یہ نفاق جو ہے ٹی بی کے مرض کی طرح ہے، پہلے تھوڑی سی انفیکشن ہوتی ہے، پھر یہ بڑھتا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا آغاز ہی میں بتایا کہ اس نفاق کو اگر آغاز ہی میں دور کر دیا جائے، جس وقت بھی انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، ہمیں بھی ہر وقت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ نفاق جو ہے ایسے نہیں آتا ہے، بول کر نہیں آتا ہے. پہلے یہ کسی چیز کے بارے میں اسے گھبراہٹ آتی ہے، پھر یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں یہ تو مجبوری ہے، یہ تو ہمیں حالات بتا رہے ہیں، اب تو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ یہ انسان کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے، پھر یہ پکا منافق ہی بن جاتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر کے رہے گا، کیونکہ اس سے بہتر جاننے والا اور کوئی نہیں ہے. ہم اگر ایک دوسرے سے چھپائیں گے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہم چھپا سکتے ہیں. میں آپ سے چھپا سکتا ہوں اپنے دل کے حالات، آپ مجھ سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا. تو فرمایا میں تو ضرور ظاہر کر کے رہوں گا ان لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں، ان کے ایمان کو بھی ظاہر کر کے رہوں گا. جانتا تو پہلے سے تھا وہ، تو یہاں جاننے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کرنا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ظاہر کر کے رہوں گا منافقین کو کہ منافق کون ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا
کافروں نے، جن لوگوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا للذین آمنوا، ایمان والوں سے، اتبعوا، تم چلو، اتباع کرو، سبیلنا، ہماری راہ کی، یعنی ہمارے راستے پہ چلو، ہمارے پیچھے پیچھے چلو، ولنحمل، اور ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم، تمہارے خطائیں، تمہارے گناہ۔ یہ بھی ایک قسم کے لوگ تھے، جب انہوں نے ڈرا دھمکا کر بھی جب لوگ نہیں مانے، لالچ دے کر بھی نہیں مانے، پھر ایک طریقہ یہ بھی ان لوگوں نے استعمال کیا کہ ان ایمان والوں سے کہتے تھے کہ بھائی فی الحال تو یہ آخرت آخرت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی حشر وشر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بفرض محال اگر ہوگا بھی تو ہم گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کہ ہم تمہارے سارے گناہ اپنے سار لیں گے، ہم تیار ہیں کہ ہم بتا دیں گے اللہ سے کہ ان کو ہم نے اپنی طرف کھینچا تھا، ان کی سزا بھی آپ ہمیں دو۔ ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کچھ لوگوں نے، ابو جہل نے اور ایک اور شخص نے بھی ان سے کہا تھا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ واپس آ جاؤ اپنے مذہب میں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آخرت میں اگر بعض پرس، اول تو ہے نہیں، اگر ہوگی بعض پرس تو ہم تمہارے گناہ اپنے ساتھ لیں گے۔ ان سے بھی یہ کہا گیا۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ بھئی آپ ہماری راہ چلو، ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، ہم تمہاری خطائیں اٹھائیں گے، ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا، وَمَا هُمْ، اور نہیں ہے وہ، بِحَامِلِينَ، اٹھانے والے، یعنی ہرگز نہیں اٹھائیں گے وہ، من خطاياهم، ان کی خطائیں، من شیء، کچھ بھی، تھوڑی سی بھی ان کی کوئی خطا اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس روز کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھائیں گے، لیکن یہ بالکل ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کا عذاب جب دیکھیں گے تو سب کو اپنی ہی فکر ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ وہ عذاب ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص چاہے گا میرے بدلے میں کوئی بھی لگ جائے لیکن میں چھوٹ جاؤں کہ اس وقت تو یہ کہیں گے، لیکن جب یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے وہ کیسا ہوتا ہے عذاب، تو یہ سب کچھ بھول جائیں گے، اپنی اپنی فکر کریں گے۔ ایک جگہ اور قرآن پاک میں ہے، یہ سورۃ النحل آیت نمبر 25، یہی بات فرمائی گئی ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اٹھانے والے ہوں گے اپنے بوجھ مکمل طور پہ قیامت کے دن میں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور اٹھائیں گے ان لوگوں کے بھی بوجھ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ کوئی کسی کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن اٹھائے گا، لیکن کس سینس میں؟ ان کے اپنے بوجھ، اپنے گناہ بھی وہی رہیں گے اور دوسروں کے بھی اٹھائیں گے، جیسے قابیل نے جو قتل کیا تھا، جتنے بھی قتل اب ہوں گے قیامت تک اس پر بھی اس کا بوجھ چڑھتا جائے گا، لیکن آج کا جو قاتل ہوگا وہ بھی نہیں چھوٹے گا، اس کو بھی سزا ملے گی، وہ اپنا بوجھ بھی بھگتے گا، البتہ وہ پچھلے والا جس نے شروع کیا ہوگا وہ اس کے بوجھ بھی ہوں گے۔ وہ اس آیت میں بھی اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا، اور بہت سے اور بھی بوجھ، مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے بوجھ، اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ اور بھی اٹھائیں گے، وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور باز پرس ہوگی قیامت کے دن، اما کانوا یفترون، جو جھوٹ گھڑتے تھے۔ یعنی ایسے تو کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ہاں اٹھائیں گے بوجھ، مگر کس طرح اٹھائیں گے کہ اگر کسی نے کسی شخص کو گمراہ کیا ہو، جو شخص گمراہ ہوا وہ بھی اپنا بوجھ اٹھا کے رہے گا، اسے بھی سزا ملے گی، لیکن گمراہ کرنے والے شخص کا، جو گناہ کرنے والا شخص ہوگا اسے اپنا بوجھ بھی ہوگا اور کسی کو گمراہی میں مبتلا کرنے کا بوجھ بھی اس کے ساتھ ہوگا، وہ دوہرا بوجھ اٹھائے گا، بلکہ جتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیوں فوراً جو شخص جس کی وفات ہوتی ہے فوراً اسے سزا کیوں نہیں دی جاتی جنت یا جہنم؟ کیونکہ قیامت تک دیکھا جائے گا کسی شخص کی گمراہی کے اثرات کہاں تک رہے۔
جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے وہ اس کے سر پہ بوجھ چڑھتے جائیں گے، ختم نہیں ہوتا سلسلہ یہیں پہ۔ ایک شخص نے کسی گندے کام کا آغاز کیا، جب تک وہ گندا کام جاری ہوگا اس کا بوجھ اس کے سر پہ چڑھتا جائے گا۔ ایک آیت اور ہم کریں گے، بس یہ بھی بات کریے۔ لقد ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، فلبث فیہم، تو رہا وہ ان میں، الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، 50 سال کم، 1000 سال رہا وہ، یعنی 950 سال۔ فاخذہم الطوفان، پھر انہیں پکڑا طوفان نے، وہم ظالمون، اور وہ ظالم تھے۔ ابھی نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز یعنی یہ انتہائی صبر آزما یہ گھڑیاں تھیں، بڑی مشکل گھڑیاں تھیں یہ، کہ جب بڑی مشکلات میں تھے مسلمان، کس کس قسم کے انہیں پریشانیاں تھیں، کس کس قسم کے مسائب وہ اٹھا رہے تھے، تو اس حال میں سب سے پہلے جس نبی کی یا جس رسول کی مثال دی گئی وہ نوح علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ حضور سے بھی کہا گیا، ان کے ساتھیوں سے بھی کہا گیا کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ذرا دیکھو نوح علیہ السلام کی طرف، کتنا صبر کیا انہوں نے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک دو چیزیں یاد رکھیں۔ نوح ان کا لقب تھا۔ نام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں عبد الغفار نام تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا نام تھا یشکر، اور کچھ لوگ کہتے ہیں السکن، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نوح ان کو اس لیے کہا جاتا تھا، یہ لقب تھا ان کا، کیونکہ بہت زیادہ نوحہ انہوں نے کیا، بہت روئے یہ اپنی امت کے لیے، اپنے گناہوں پر بھی روئے اور اپنی امت کے لیے بہت روئے یہ۔ اور ان کی عمر کے بارے میں جو مختلف روایات ہیں، کچھ لوگوں نے 1000، کچھ لوگوں نے 1400 سال، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہا ہے، تو جس پر زیادہ لوگ متفق ہیں تو یہ سمجھیے، ابن عباس کی روایت ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، 950 سال آپ نے مسلسل تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور پھر جب طوفان آیا وہ باقی لوگ سب غرق ہو گئے، یہ باقی بچے، تو اس کے بعد یہ 60 سال پھر زندہ رہے۔ اس طرح سے کل عمر ان کی بنتی ہے، وہ بنتی ہے 1050 سال، 1050 سال تک جیے، اور سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے نبی یہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ، آدم علیہ السلام کی 1000 سال کہا جاتا ہے، اور یہ ان سے بھی زیادہ دیر تک رہے گی۔ ان کی عمر، یا ان کے تورات میں ان کی عمر 950 سال کہی گئی ہے، اور ان کے والد کی عمر 773 سال، اور دادا کی عمر 969 سال کہی گئی ہے۔ تو یہ عمر کا ذکر جو کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر صرف ایک جگہ قرآن پاک میں، وہ یہیں پہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں زور اس پر ہے کہ تاکہ سب لوگ سمجھیں، حضور سمجھیں، صحابہ سمجھیں، قیامت تک آنے والے لوگ سمجھیں کہ ذرا دیکھو نوح علیہ السلام کو، کہ 950 سال مسلسل لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگ نہیں مانے، لیکن آپ نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ ہم 10 بار کسی کے گھر کیا گئے، کہتے ہیں وارا سا سمجھو مانن کے، ہم تھک جاتے ہیں، 2 دن 10 دن مہینہ بھر بھی کسی کو سمجھائیں گے تو ہم کہتے ہیں تھک۔ سوچو ذرا 950 سال مسلسل کسی بات کو سمجھانا، تو یہ ذہن میں۔ اور دوسری چیز ایک اور بھی، کہ 950 سال آپ نے دعوت کا کام کیا، اور 1050 سال آپ نے عمر پائی، تو جب ملک الموت آیا، اس وقت ملک الموت نے نوح علیہ السلام سے کہا، یا اطول الانبیاء عمرا، اے نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، کیف وجدتک دنیا، تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، وجدتها دارا، مجھے ایسا لگا کہ یہ دنیا ایک گھر ہے، لہو بابانی، اس کے 2 دروازے ہیں، دخلت من احدہما، میں اس کے ایک دروازے سے داخل ہوا، وخرجت من الاخر، اور دوسرے سے نکل گیا۔
یعنی پوری 950 سال نہیں بلکہ 1050 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آخری وقت میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے، بس یہی۔ تو اسی طویل، بظاہر طویل لیکن یہ بھی لگتی ہے بہت مختصر۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو یہاں 60-70 سال جیتے ہیں تو اس زندگی کی خوشی کے لیے ہم جو ابدی زندگی ہے، راحت بھری زندگی جو ہے جہاں ہم پا سکتے تھے، یا پھر عذاب والی زندگی کو ہم مول لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس چیز کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کی طرف، تو مسلسل 950 سال انہوں نے لوگوں کو بلایا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف۔ جب انہوں نے نہیں سنا، پھر 14 صورتوں میں ذکر آیا ہے نوح علیہ السلام کا، اور 43 مقامات پہ ذکر ہے قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا، اور مکمل ایک سورت بھی آپ ہے سورہ نوح، جس طرح یوسف ہے سورہ یوسف جس میں مکمل یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، تو نوح علیہ السلام کا بھی مکمل اس سورہ نوح میں بیان کیا گیا۔ تو فرمایا پھر ان کو فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تھے، طوفان نے انہیں آ پکڑا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے بچا لیا نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو بھی ہم نے بچا لیا، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اسے بنایا، یعنی کشتی کو بنایا یا اس واقعے کو، پورے واقعے کو ہم نے بنایا، آیتاً، ایک نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے، یعنی یہ ہمارے لیے بھی آج ایک نشانی ہے۔ ہم اس واقعے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کر سکتے ہیں، ہم اس واقعے کے ذریعے آج اپنے ایمان کو زندہ کر سکتے ہیں، اگر ہمیں اس یقین کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے والے بنے، اس قرآن کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے والے بنے، تو ہماری زندگیوں میں نکھار آ سکتا ہے۔ ہم کھرچ کھرچ کر اپنے دلوں سے نفاق کے اس کیچڑ کو، نفاق کی اس گندگی کو، نفاق کی غلاظت کو ہم باہر پھینک سکتے ہیں، اور ایمان کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر سکتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو، جس دل میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور اس دل کی عظمت ہو، تو وہ دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ دل کبھی بھی کسی خوف کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے وہ اللہ کا باغی یا اللہ کا نافرمان نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو سمجھنے والے بنیں۔ ایک بار ذرا سنیں ان آیات کو، کیونکہ آپ نے اس کا مفہوم تو سمجھ رکھا، ایک بار ان آیات کو آپ اچھی طرح سنیں، دل میں اتاریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.